بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، عادل حکمران کی اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی بادلوں کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی کروں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اسے انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازیں پابندی سے ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا، اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کبھی بھی اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، تو آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، تو آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ تب ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا اولاد کے لیے، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے، ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، البتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑے رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے سے صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے، اور بہت سے عبادت گزاروں کو ان کی راتوں کی عبادت سے صرف رات کا جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو ریاکاری ہے یا وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کسی کا حق دبانا، کسی پر ظلم کرنا، غیبت، بہتان، چغلی وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو فضول اور فحش باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے روزے دار کے برابر اجر و ثواب ہے، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چونکہ حدیث میں کوئی قید نہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ جن لوگوں کو افطار کرایا جائے وہ غربا ہی ہوں، بلکہ یہ ثواب کسی بھی روزے دار کو افطار کرانے سے حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے راتوں کو قیام کیا،
تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلات بھیجتے ہیں۔ فائدہ: اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمتیں نازل کرنا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت کی دعائیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو یعنی عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات و طاعات کی ادائیگی میں اتنی محنت کرتے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ زمانے بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اہل علم نے شوال کے 6 روزوں کو مستحب لکھا ہے، اور یہ 6 روزے شوال کے ایام میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار بھی الگ الگ بھی۔ ان روزوں کے ساتھ رمضان کے روزوں کو ملانے سے پورے سال کے روزے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، جس کے مطابق رمضان کے 30 روزے 10 ماہ کے برابر ہو جاتے ہیں، جن میں اگر مزید 6 روزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو باقی 2 مہینے بھی آ جاتے ہیں اور پورے 12 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔